بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 3 فروری سن 2022 بروز جمعرات۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ گوجرانوالہ میں تحریک انصاف کے نوجوان رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے رہنما جواد ملک کے قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ حکمراں جماعت تحریک انصاف کے نوجوان رہنما کو قاتلانہ حملے میں بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ مقتول ملک جواد تحریک انصاف کا متحرک مقامی رہنما تھا جو سیکریٹری اطلاعات کے عہدے پر فائز رہا۔ مقتول موٹر سائیکل پر اپنے دوست کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ جب امرت پورہ کے علاقے کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ملک جواد کی موٹر سائیکل کے قریب آ کر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق ملک جواد کو 4 گولیاں لگیں جبکہ ساتھ بیٹھا دوست محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی جلد گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر مزید کارروائی کی جائے۔ مقتول جواد ملک کے لواحقین کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سوگوار خاندان سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ نوشکی پنجگور میں 13 دہشت گرد ہلاک، 7 جوان بھی شہید ہوئے۔ ISPR دہشت گرد اور ان کے ہینڈلز بھارت اور افغانستان میں رابطے میں تھے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ۔ کوئٹہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا کہ نوشکی اور پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات دہشت گرد حملے پسپا کرنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کیا۔ کلیئرنس آپریشن منفرد دہشت گردوں کی تلاش کے لیے تھا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے جاری بیان کے مطابق پنجگور میں اب تک 4 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ 4 سے 5 دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ ISPR کے مطابق پنجگور میں شدید فائرنگ کے دوران پاک فوج کے 3 جوان جامِ شہادت نوش کیا اور 4 فوجی زخمی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نوشکی میں مجموعی طور پر 9 دہشت گرد مارے گئے اور دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے پاک فوج کے 4 نوجوانوں نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد اور ان کے ہینڈلز بھارت اور افغانستان میں رابطے میں تھے۔ PCB کا 12 سال سے چھوٹے بچوں کے اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے NCOC سے رابطہ۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت ملنے سے تماشائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، PCB کا موقف۔ پاکستان سپر لیگ میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر NCOC سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین PCB رمیز راجہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو اجازت دلانے کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں اور اس سلسلے میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور حکومتی اداروں سے بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت نہ ہونے کے باعث فیملیز کے اسٹیڈیم آنے کی تعداد کم رہی۔ PCB کا موقف ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت ملنے سے تماشائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ 10 جنوری کو کیے گئے NCOC کے فیصلے کے مطابق صرف 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو PSL 7 کے کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے مرحلے کے لیے اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب NCOC نے لاہور کے مرحلے کے لیے تماشائیوں کی تعداد کا بھی اعلان کرنا ہے جس کے لیے PCB اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کو 50% فینس کی اجازت ملنے کی امید ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں کھیلے جانے والے PSL کے پہلے مرحلے میں
25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت ہے۔ خیال رہے کہ پی ایس ایل کا دوسرا مرحلہ 10 فروری سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔